السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت مسلم قوم کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور برابر دشمنان اسلام اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کا ایمان کسی طرح سے کمزور پڑ جائے، تو وہ اس کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا ہے کہ اس قوم کو اس کے علماء سے دور کر دو۔ یہ ایک اس وقت سازش چل رہی ہے جو دشمنان اسلام نے باقاعدہ طور پر چلا رکھی ہے کہ اس کی قوم کو علماء سے بدظن کر دو۔ ظاہر ہے جب یہ قوم اپنے علماء سے بدظن ہوگی تو صحیح دین ان تک نہیں پہنچے گا، اور جب صحیح دین ان تک نہیں پہنچے گا تو وہ جو پہنچانا چاہیں گے وہ پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سے ہمارے بھائی بلا وجہ کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی اور علماء سے بدظن اور بدگمان ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ علماء سے بدظنی اور بدگمانی ان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت اگر ہم علماء سے دور رہیں گے فتنوں کے دور میں، تو پھر علماء سے دور رہنا یہ ہمارا ایمان بھی اس میں جا سکتا ہے، اور جس طرح سے مرض کے دور میں ڈاکٹر سے دوری یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح سے فتنوں کے دور میں علماء سے دوری یہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء سے کسی بھی طرح سے بدظن اور بدگمان کسی بھی حالت میں نہ ہوں۔ علماء کو مضبوط کریں۔ جب آپ ان کو مضبوط کریں گے تو آپ خود مضبوط ہوں گے اور آپ کا دین مضبوط ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیے، کائنات کے اندر ہم جو کماتے ہیں، ہمارا جو پیسہ ہے، وہ کائنات کے اندر ایسی کون سی ذات ہے کہ جس پر ہم خرچ کریں تو ہم بھی خوش ہوں اور ہمیں ثواب بھی بہت زیادہ ملے؟ ظاہر ہے اس وقت اگر نبی اس دنیا کے اندر موجود ہوتے تو پوری کائنات کے اندر ہمارا پیسہ اگر نبی کی ذات پر خرچ ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ ہمیں اندر سے خوشی بھی دے گا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا سب سے زیادہ۔ نبی کو ہمارے پیسے پر اختیار ہے، کیونکہ اصل اللہ ہی دینے والے ہیں، اور جب اللہ دینے والے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم اللہ کے نبی پہ خرچ کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، جب اللہ خوش ہوں گے تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ نبی نہیں رہے تو پھر اب کون ہے کہ جن پر سب سے زیادہ خرچ کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ خود اس کا جواب دیں گے کہ ظاہر ہے وارثین انبیاء، علماء حق جو نبی کے وارث ہیں، سچے جانشین ہیں، دین کے محافظ ہیں، آپ ان پر خرچ کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کو اندر سے طبیعت میں خوشی ملے گی۔ بہترین پیسہ آپ کا وہ ہے جو علماء پر خرچ ہو جائے، اور بہترین کھانا آپ کا وہ ہے جو ایک عالم دین کھا لے۔ سب سے بہتر کھانا ہے آپ کا وہ جو ایک عالم دین کھا لے۔ لیکن ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ہم علماء کو کمزور کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ علماء کے یہاں کھانے کو نہیں، ہم ان کی تنخواہیں جو ہماری مساجد میں ہے انتہائی کم، ہمارے مدارس میں ہے انتہائی کم، ہماری قوم کی کم سے کم تر اور کم حیثیت جو شخصیت ہے اس وقت وہ عالم اور علماء ہے۔ اگر ہم اپنے علماء کو مضبوط کریں گے تو ہم خود مضبوط ہوں گے۔ علماء کو بے فکر کریں گے تو ہم دینی اعتبار سے بے فکر رہیں گے۔ کیونکہ جب وہ بے فکر رہیں گے مالی اعتبار سے کہ کہاں سے لائیں اور کہاں سے بچوں کو کھلائیں، اگر وہ بے فکر رہیں گے تو پھر آپ وہ فکر کریں گے اس بات کی کہ آپ کا ایمان کس طرح سے محفوظ رہے۔ ان کے کام میں یکسوئی جب ہی آئے گی جب ہم ان کو فارغ البال کریں گے، جب ہم ان کو دوسری مشغولیات سے فارغ کر دیں گے۔ اس لیے اس طرف مکمل توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے پیسے کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ ہمارے پیسہ خرچ کرنے پر جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا وہ ان علماء پر خرچ کرنے پہ ملے گا۔
اس لیے علماء کو مضبوط کریں، ان کو کسی بھی طرح سے کمزور نہ کریں۔ ایک سازش یہ چل رہی ہے کہ بھئی یہ تو دین کا کام ہے، دین کا کام کوئی پیسوں میں ہوتا ہے، امامت کوئی پیسوں میں ہوتی ہے، قرآن پڑھانا کوئی پیسوں میں ہوتا ہے، دین کے کام کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ بھائی دین کے کام کے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دین کا کام ہے، اس کے بھی کوئی پیسے؟ ہم نے کہا، ہمارے علماء نے کہا، ان کو ایک بات کہی جائے کہ بھائی آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ فلاں طبقے سے۔ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی تفسیر لکھی ہے، کوئی حدیث کی شرح لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ کہ اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم فروخت کرتے ہیں؟ بھائی آپ دین کی کتاب بیچ رہے ہیں، آپ تفسیر بیچ رہے ہیں، آپ حدیث کی شرح بیچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فوراً اس کا جواب یہ ملے گا کہ نہیں بھائی وہ دین نہیں بیچ رہے، بلکہ وہ اپنی محنت جو کر رہے ہیں، جو کاغذ خرچ ہو رہا ہے اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھائی تھوڑی سی عقل لگا کر اس میں لگا لیجئے۔ جو وقت یہ آپ کو دے رہے ہیں علماء، جو وقت آپ کو دے رہے ہیں، یہی وقت اگر وہ کاروبار میں لگائیں گے تو وہاں کمائیں گے۔ کون سا عالم ایسا ہے جو کاروبار کرنا نہیں جانتا، یا اگر وہ کرے تو کر نہیں سکتا؟ سب کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہماری دین کی فکر کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہم ان کو اس دین کی خدمت نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کو اس دین کے عوض پیسہ نہیں دے رہے ہیں، اس کا اجر تو اللہ دیں گے۔ ہم جو ان کا وقت لے رہے ہیں، سارا دن وہ ہمارے یہاں جو مشغول و مصروف ہیں، ہم اس وقت کے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ جواب وہاں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سازش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے علماء پر طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں، بدگمانی کرنے لگتے ہیں، بدظنی کرنے لگتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ علماء کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، لیکن ہمارا یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر فتنے ہمیں آ کے گھیر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے، جاتا نہیں تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کو بہرحال مضبوط کریں۔ آپ کے پیسے کے اس وقت سب سے زیادہ مستحق وہ علماء ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ اپنا پیسہ خرچ کرنے پر جہاں ثواب ملے گا وہ علماء کی شخصیت، علماء کی ذات پر ملے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔